ماہ رمضان کا مہینہ آتا تو کلثوم اپنی بوڑھی ساس کی بہت خدمت کرتی، انہیں سحری اور افطاری کے وقت کسی چیز کی کمی نہ ہونے دیتی، یہاں تک کہ نماز کے وقت لوٹا ان کی چارپائی کے پاس لے جاتی، وہیں وضو کرواتی اور اسی طرح پورا سال ان کی خدمت کرتی۔ اس کا شوہر پردیس میں تھا، لیکن اس کی ساس روز بیٹے کو فون کر کے کہتی، تمہاری بیوی مجھ پر بہت ظلم کرتی ہے، کھانے کو کچھ نہیں دیتی، اگر تمہیں اس لڑکی کو طلاق نہیں دو گے تو میں تمہیں اپنا دودھ نہیں بخشوں گی۔ تب ایک دن اس کے شوہر نے کلثوم کو باہر سے طلاق نامہ بھجوا دیا اور اپنی ماں کو اپنے پاس بلوا لیا۔ کلثوم روتی ہوئی ماں کے گھر چلی گئی۔ کچھ ہی عرصے میں کلثوم کے شوہر کا سارا کاروبار تباہ ہو گیا اور وہ پاکستان آ گیا۔ یہاں بھی بھیک مانگ کر گزارا کرتا تھا۔ ایک دن کلثوم اپنے شوہر کے گھر آئی اور اسے ایک ڈبہ پکڑا کر واپس جانے لگی۔ اس کے شوہر نے جیسے ہی ڈبہ کھولا، اس کے قدموں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ اماں نے تو کلثوم کی آنکھیں بوجھل ہو رہی تھی۔ سارا دن اس کی ساس اسے بیٹھنے نہیں دیتی تھی۔ وہ تو ماہ رمضان کا خیال بھی نہیں رکھتی تھی کہ میری بہو مجھے چارپائی پہ وضو کرواتی ہے، میں روزہ رکھوں یا نہ رکھوں، دن میں 3 ٹائم مجھے کھانا مل جاتا ہے، اب دن کے وقت کچھ دیر بہو کو آرام کرنے دوں۔ لیکن نہیں، سارا دن نوکروں کی طرح اس سے کام کرواتی۔ وہ رات کے وقت سونے کے لیے جانے لگی تو اس کی ساس نے مکاری سے اسے اپنے پاس بلایا اور منہ بناتے ہوئے کہا، میری ٹانگیں دبا دے، بہت درد ہو رہا ہے۔ کلثوم دبانے لگی تو وہ چیخ کر بولی، ذرا ٹھیک سے دبا، میرے بیٹے کی کمائی کھا کھا کر موٹی ہو گئی ہے، لیکن ہاتھوں میں زور نہیں ہے۔ کلثوم کی ساس نے طعنہ مارا تو وہ بیچاری ایک دفعہ پھر تیزی سے اس کی ٹانگیں دبانے لگی۔ کبھی وہ کہتی، میرے لیے دودھ لے آؤ۔ کلثوم دودھ کا گلاس لے کر آتی تو کہتی، گرم کیوں لائی ہو، مجھے تو ٹھنڈا چاہیے تھا۔ کلثوم بیچاری وہ دودھ واپس لے جاتی اور پھر ٹھنڈا دودھ لے آتی۔ کبھی کہتی، میرے سر میں تیل کی مالش کر دو۔ کلثوم ان کی کوئی ایک بات بھی رد نہ کرتی، جو وہ کہتی جیسا کہتی ویسے ہی کرتی رہتی۔ یہ اور بات کہ صبح اذانوں کے وقت سے لے کر رات تک ساجدہ اسے جانوروں کی طرح کام کرواتی تھی۔ نیند میں ہلکورے کھاتی کلثوم اس وقت چونکی جب اسے اپنی ساس کی آواز سنائی دی۔ وہ فون پر کسی سے باتیں کر رہی تھی۔ ہائے بیٹا، میں بڑی دکھی ہوں، میں تجھے کیا بتاؤں، اپنی بیوی کے آسرے چھوڑ کر وہاں دبئی جا کر بیٹھ گیا ہے تو، اور وہ سارا دن پلنگ توڑتی رہتی ہے، گھر کے کام کاج مجھ گڑیا سے کرواتی ہے، پھر بھی اسے چین نہیں ملتا۔ تو مجھے بھیک مانگنے کے لیے سڑکوں پر چھوڑاتی ہے اور کہتی ہے کہ اختر کے بھیجے ہوئے پیسوں سے اس کا گزارا نہیں ہوتا، کھانے پینے کے لیے مجھے کچھ نہیں دیتی، اور اگر میں کھانا مانگوں تو کہتی ہے اگر بھیک نہیں مانگی تو کھانا نہیں ملے گا۔ کلثوم ہکا بکا رہ گئی۔ اختر تو اس کے شوہر کا نام تھا، اس کا مطلب تھا ساجدہ بیگم اس کے شوہر سے باتیں کر رہی ہے، تو اس نے کچھ بولنا چاہا، لیکن ساجدہ بیگم فون کان سے لگائے اپنے بیٹے کے کان بھرتی جا رہی تھی۔ دوسری جانب وہ دبئی میں بیٹھا غصے سے آگ بگولا ہو رہا تھا۔ کلثوم کی اتنی جرأت کہ وہ میری ماں سے سڑکوں پر بھیک منگوائے، میں یہاں پردیس میں کس لیے بیٹھا ہوں، تمہارے لوگوں کے لیے کمائی کرنے کے لیے ہی تو پردیس کاٹ رہا ہوں۔ جب میری ماں کو ہی اس عورت نے سکون نہیں دینا تو مجھے ایک جیسی بدبخت عورت کی کوئی ضرورت نہیں۔ ساجدہ بیگم مسکرا دی، کئی دنوں سے وہ اپنے بیٹے کا کان بھرنے کی کوشش کر رہی تھی، مگر آج کامیابی ہوئی تھی۔ انہوں نے جلدی سے فون کلثوم کی جانب بڑھایا، یہ لے، اختر تجھ سے بات کرنا چاہتا ہے، انہوں نے کہا تو کلثوم نے کانپتے ہوئے فون کان سے لگا لیا۔ اختر غصے کا ویسے ہی تیز تھا، وہ اپنی صفائی دینے کی کوشش کرنے لگی، مگر دوسری جانب اختر آپے سے باہر ہو چکا تھا۔ اختر، تیری جرأت کیسے ہوئی کہ تو میری ماں کو بھیک مانگنے کے لیے مجبور کرے؟ وہ بیچاری مجھ سے کہہ رہی تھی کہ میں انہیں اولڈ ہوم میں چھوڑ آؤں، جہاں لاوارث والدین اپنے والدین کے آخری دن گزارتے ہیں، اور یہ سب کچھ تیری وجہ سے ہے، میں تجھے طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں، اختر نے دبئی میں بیٹھے بیٹھے چلا کر کہا تو کلثوم کے ہاتھوں سے فون چھوٹ کر نیچے گر گیا، اور ہکا بکا کبھی اپنی ساس کی شکل دیکھتی اور کبھی فون۔ اس کی ساس تو خوشی کے مارے اچل ہی پڑی تھی، اسے یقین نہیں تھا کہ بیٹا اس حد تک اس کا دل خوش کر دے گا۔ کلثوم پھٹ پھٹ کر رونے لگی، چل اٹھ، اب نکل میرے گھر سے، تیرا منحوس سایہ آخرکار میرے بیٹے کی زندگی سے نکل ہی گیا، اب میں اس کی دوسری شادی کروں گی اور تجھ سے زیادہ خوبصورت لڑکی لاؤں گی، اور تو اپنا بوریا بستر باندھ اور اپنے غریب ماں باپ کے گھر جا کر بیٹھ۔
सास की बात पर कुलसुम खामोशी से उठ गई। ना उठती तो उसे पता था सास धक्के मार कर घर से निकाल देगी। वो थी ही ऐसी। कुलसुम के वालिदैन बेहद गरीब थे। इसका सिर्फ एक ही भाई था जो मजदूरी करके अपना और वालिदैन का पेट पाला करता था। कुलसुम को पता था अगर वो इनके घर जाएगी तो इनके ऊपर बोझ बन जाएगी, लेकिन बहरहाल जाना भी मजबूरी था। अब वो अपने ससुराल में तो रुक नहीं सकती थी। खामोशी से पैकिंग करके वो अपने घर से बाहर निकलने लगी। तभी साजिदा बेगम ने उसे आवाज़ दी, कुलसुम जाते जाते मेरा बिस्तर तो बनाती जा। मेरे बूढ़े हाथों में इतनी जान कहाँ है कि मैं ये सब काम करती फिरूंगी। कुलसुम ने पलट के नफरत भरी निगाहों से अपनी सास पर डाली। बिस्तर तो इसने ना बनाया, मगर वो पलटकर अंदर कमरे में चली गई। कुछ देर तक वहाँ खटर पटर करती रही और जब वो बाहर निकली तो इसके हाथ में लकड़ी का एक चकोर डब्बा था। सास वो डब्बा देखकर चौंकी। मेरे बेटे का सामान कहाँ लेकर जा रही है मक्कार औरत? इसमें यकीनन जेवर छुपाए होंगे, इसने कहा, लेकिन जोड़ों में दर्द की वजह से वो उठकर कुलसुम के पीछे नहीं आ सकती थी। कुलसुम ने जल्दी से अपना सामान समेटा और घर से बाहर निकल गई। साजिदा बेगम को थोड़ी घबराहट तो हुई। घर के कामकाज इससे होते ना थे। सारा दिन कुलसुम ही इनकी खिदमत किया करती थी, लेकिन कुलसुम की शक्ल वो बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। जब भी इनका बेटा दुबई से फ़ोन करके कुलसुम का हाल अहवाल दरियाफ्त करता तो हसद की एक तेज़ लहर साजिदा बेगम के अंदर जागती, और इसी हसद की वजह से आज उन्होंने कुलसुम को तलाक दिलवा दी थी। जैसे तैसे काम तो कर लूंगी, लेकिन इस कलमुही को दोबारा इस घर में नहीं आने दूंगी, साजिदा बेगम ने सोचा। लेकिन ये इनकी भूल थी। कुलसुम तो इन्हें चारपाई पर बैठे बैठे खाना दिया करती थी और वहीं इनके हाथ पांव धुलाया करती। लेकिन अब इन्हें सारा दिन घर में मारा मारा फिर कर अपना काम करने पड़ते तो इनके 14 तबक रोशन हो गए। उन्होंने 2 दिन गुजरते साथ ही अपने बेटे अख्तर को फ़ोन किया। वो बदबख्त तो मुझ गरीब बुढ़िया को इस घर में छोड़कर तेरे घर पर लात मार कर चली गई है। अब बताइए तेरी बूढ़ी माँ कहाँ जाए? मैं अकेले इस बड़े से घर में नहीं रह सकती, ना ही मुझसे काम घर के काम होते हैं। तो मुझे अपने साथ ले जा। माँ की बात पर अख्तर सोच में पड़ गया। माँ को इनकार भी नहीं कर सकता था। उसे अपनी माँ से बेहद मोहब्बत थी। माँ की खातिर ही तो इसने अपनी अच्छी भली बीवी को तलाक दे दी थी। दुबई में इसका अच्छा खासा चलता हुआ कारोबार था। कई सुपर स्टोर थे जिनका वो मालिक था। इसने अगले ही दिन एक शेख से बात की और माँ को लेने के लिए पाकिस्तान आ पहुंचा। साजिदा को यकीन आया कि इसकी ज़िंदगी इतनी तब्दील हो सकती है। उसने फ़ोन करके बाकायदा कुलसुम को इत्तला दी, देख अख्तर तुझे तो कभी दुबई लेकर नहीं गया, लेकिन मेरी एक फ़ोन कॉल पर भागा भागा आया है मुझे दुबई ले जाने। तू सड़ती रहे इसी गुर्बत भरे घर में। मैं और अख्तर तो अब दुबई में मौज करेंगे, वहाँ मैं इसकी दूसरी शादी करवाऊंगी। कुलसुम अपनी सास की ये बात सुनकर तड़प कर रह गई, लेकिन कुछ नहीं कर सकती थी। अख्तर साजिदा को अपने साथ ले गया और वहाँ इसकी शान और शौकत और ठाठ देखकर साजिदा की आंखें हैरत के मारे खुली की खुली रह गई। वो अख्तर की बड़ी सी गाड़ी में घूमती तो उसे अपनी किस्मत पर यकीन ही ना आता। लेकिन ये ठाट बाट चंद दिन ही की कहानी थे। साजिदा को दुबई आए अभी 1 महीना ही गुजरा था कि जब एक रोज़ अख्तर घबराया हुआ घर आया। अम्मा, मेरे स्टोर्स के खिलाफ किसी ने कानूनी कार्रवाई की है। चूंकि मैं गैर मुल्की हूँ इसलिए मैं इन लोगों से नहीं लड़ सकता। यूं हो लगता है कि सारा कारोबार हाथ से निकल जाएगा। अख्तर की बात पर साजिदा हक्का बक्का रह गई। वो तो इस दौलत ऐश व इशरत के बगैर रह नहीं सकती थी। अख्तर ने अपने कारोबार को बचाने और संभालने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो गैर कानूनी तौर पर अपने स्टोर्स में मंशियात बेच रहा था। दुबई की हुकूमत सख्त थी। उन्होंने जैसे ही अख्तर की हरकत का पता चला, उन्होंने सारे के सारे स्टोर सील कर दिए। अख्तर के कुछ ताल्लुकात थे जिन ताल्लुकात की बदौलत उसे जेल ना हुई, लेकिन अब वो बिल्कुल कलाश हो चुका था। जेब में एक फूटी कौड़ी भी ना थी। जेल ना जाना पड़े इसलिए इसने जितनी जमा पूंजी थी वो सारी की सारी वकीलों और पुलिस को खिला दी थी। एक घर था जिसे बेचकर इसने अपने बहुत से मामलात सिरे किए, लेकिन अब वो दुबई में रह ही रह सकता था। वहाँ रहना खतरे से खाली नहीं था। हर रोज़ सुबह इसके घर पुलिस आती धमकी धमकाती। साजिदा तो इस सारी सूरत हाल से बुरी तरह बौखला गई थी। अब माँ, हमें पाकिस्तान जाना पड़ेगा, अख्तर ने कहा तो साजिदा के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगी। लेकिन बेटा, वहाँ जाकर तू करेगा क्या? छोटा सा मकान है, वहाँ ये ऐश व इशरत तो नहीं मिलेंगे।
ساجدہ نے کہا تو اختر اب اور کچھ نہیں کر سکتا تھا، اسی لیے سب کچھ سمیٹ کر اگلے ہی دن واپس پاکستان آ پہنچا۔ دوسری جانب کلثوم طلاق کے بعد روتی تڑپتی والدین کے گھر پہنچی تو اس کی ماں اسے دیکھ کر دنگ رہ گئی۔ سب لوگ تو تیری قسمت پر رشک کرتے ہیں کلثوم، تیرا شوہر دبئی میں رہتا ہے اور اس قدر مال و دولت وہاں سے بیچتا ہے، صرف ایک ساس کے ہوتے ہوئے آخر تجھے کیا تکلیف ہو گئی کہ تو روتی ہوئی ماں کے گھر آ گئی؟ انہوں نے حیرت سے پوچھا تو کلثوم پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ وہ گھر اب میرا نہیں رہا اماں، اماں نے میرے دن رات کی خدمت کے باوجود یہی کہا، میں ان کو بہت دکھ دیتی ہوں، میں ان کی خدمت نہیں کرتی، وہ بھوکی پیاسی دن رات پڑی رہتی ہیں، یہاں تک کہا کہ میں سڑکوں پر ان سے بھیک بھی منگواتی ہوں۔ اختر نے یہ سب سن کر مجھے طلاق دے دی۔ کلثوم کی بات پر اس کی بوڑھی ماں اپنا دل تھام کر رہ گئی۔ جوان بیٹی طلاق لے کر واپس دہلیز پر آ بیٹھی تھی، ایسے ہی بوڑھی ماں کا دل کو قرار کس طرح آتا۔ مسجد سے نماز پڑھ کر کلثوم کا باپ واپس آیا تو کلثوم نے اسے بھی اپنی طلاق کی بابت بتا دی۔ اس کی آنکھیں بھی پھٹی کی پھٹی رہ گئی، جھکی ہوئی کمر مزید جھک گئی۔ گھر سے پہلے ہی فاقے چل رہے تھے، سارا گھر کا دار و مدار کلثوم کے ایک بھائی پر تھا جو بیچارہ پڑھا لکھا نہ ہونے کی وجہ سے مزدوری کر کے اپنا اور گھر والوں کا خرچ اٹھاتا تھا، اور کلثوم کی ذمہ داری بھی کچھ کم نہ تھی۔ اس کی تو عدت کے روز ہی ابھی پورے نہ ہوئے تھے۔ شام کے وقت کلثوم کا بھائی جنید مزدوری سے واپس آیا تو کلثوم کو صحن میں پھرتا دیکھ کر چونک اٹھا۔ یہ سب کیا ہے کلثوم؟ تو کبھی کبھی کے لیے رہنے کے لیے آتی تھی، لیکن آج اتنا پریشان کیوں دکھائی دے رہی ہے؟ اس نے ماں سے پوچھا تو وہ رو پڑی۔ کلثوم کو اس کے شوہر نے طلاق دے دی ہے، اب یہ ہمارے ساتھ ہی رہے گی۔ یہ ایک نئی قیامت تھی۔ جنید تھوڑے تھوڑے کر کے اپنے پاس پیسے جمع کر رہا تھا، کس طرح شادی کے اخراجات اٹھانے کے لائق ہو جائے تو شادی کر لے، لیکن اب جوان بہن کی ذمہ داری نے اسے اچھی طرح بتا دیا تھا کہ وہ اتنی جلدی اپنی خواہش پوری نہیں کر سکتا۔ گھر میں خرچ بڑھا تو زیادہ پیسوں کی ضرورت بھی بڑھے گی۔ جنید کی گھر میں رکھے ہوئے پیسے دھیرے دھیرے کر کے لگنے لگے۔ کبھی کبھی وہ گھر والوں سے الجھ بھی پڑتا۔ جوان بھائی کو اپنی وجہ سے ماں باپ سے جھگڑا کرتے دیکھ کر کلثوم کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے۔ وہ بس جیسے تیسے کر کے اپنی عدت کے دن مکمل کرنا چاہتی تھی۔ محلے والے گھر آتے تو کلثوم کو وہاں دیکھ کر حیران رہ جاتے۔ اتنی جوان اور خوبصورت لڑکی کو اس کے شوہر نے طلاق کیوں دے دی؟ یقیناً کوئی نہ کوئی بات تو ایسی ہوگی، شاید کردار کی اچھی نہ ہو۔ اس کا شوہر تو دبئی میں رہتا ہے، ہو سکتا ہے اس نے اس کی غیر موجودگی میں کسی لڑکے کے ساتھ پیار کی پینگیں بڑھا لی ہوں، اور جب شوہر کو پتہ چل جائے تو وہ ایسی عورتوں کو بھلا کہاں رکھتے ہیں۔ دو عورتیں کلثوم سے طلاق کا افسوس کرنے کے لیے آئی تھیں، اور جیسے ہی کلثوم اس کے لیے چائے بنانے کے لیے اٹھی وہ دونوں سرگوشیوں میں آپس میں باتیں کرنے لگی۔ کلثوم کا دل چھلنی ہو گیا۔ ارے سنا ہے اس کا شوہر اپنی بوڑھی ماں کو لے کر دبئی چلا گیا تھا، لیکن وہاں جاتے ہی اس کا سارا کاروبار تباہ ہو گیا۔ آج کل وہ واپس آ گیا ہے۔ اس جیسی عورتیں ہر کسی کو تباہ کر دیتی ہیں۔ اتنا نیک لڑکا تھا، صرف اسی کی بدولت اب اس کے پاس کچھ نہیں بچا۔ عورتیں کلثوم کے بارے میں کہہ رہی تھیں، اور کچن میں چائے بناتی کلثوم کا دل ٹکڑے ٹکڑے ہو رہا تھا۔ انہی عورتوں کی زبان اسے پتہ چلا کہ اختر اپنی ماں ساجدہ کو لے کر دبئی سے واپس آ گیا ہے۔ اس کی عدت مکمل ہونے والی تھی۔ اس نے پکا ارادہ کر لیا تھا کہ عدت کے مکمل ہوتے ہی وہ کہیں نہ کہیں نوکری ضرور کر لے گی۔ اختر دبئی سے واپس آ تو گیا تھا، لیکن اب اس چھوٹے سے مکان میں اس کا دل نہیں لگ رہا تھا۔ کاروبار کچھ تھا نہیں، اور نہ ہی اس کے پاس اتنی تعلیم تھی کہ وہ یہاں پر کوئی ملازمت اختیار کر لیتا۔ جمع پونجی تو ساری دبئی میں ہی لگ چکی تھی۔ وہ اٹھتے بیٹھتے پریشان رہنے لگا۔ جو تھوڑے بہت پیسے تھے وہ روزانہ خرچ ہونے لگتے۔ وہ سارا دن گلیوں میں جوتیاں چٹ کھاتا رہتا، اور جب گھر واپس آتا اور ماں سے کھانا مانگتا تو وہ دائیں بائیں شائیں کرنے لگ جاتی۔ اختر کو بڑی حیرت ہوتی۔ اماں جب بھی دبئی میں تھا تو کہتی تھی کہ کلثوم گھر کا کوئی کام نہیں کرتی، کھانا سارا تو بناتی ہے، گھر کے سارے کام کاج بھی تو کرتی ہے، لیکن اب میں دیکھ رہا ہوں کہ تجھے تو کوئی کام کرنا نہیں آتا۔ روٹی بنانا تو کب کا بھول چکی ہے، اور سالن کیسے بنتا ہے اس کا تو تجھے علم ہی نہیں۔ سارا دن گھر دھول مٹی سے گرد سے اٹا رہتا ہے، گھر میں آنے کو جی نہیں چاہتا۔ اس کا مطلب ہے کہ تو سب کچھ جھوٹ بولا کرتی تھی۔ اختر ماں پر برس پڑا تو ساجدہ بجائے شرمندہ ہونے کے زور زور سے چلانے لگی۔
ہاں تو یہ سب تیری غلطی ہے، تجھے کس نے کہا تھا کہ تو اسے طلاق دے دے؟ اچھا بھلا یہاں رہتی تھی، کام کاج کرتی تھی، اب اس جیسی مفت کی نوکرانی بھلا ہمیں کہاں سے ملے گی؟ ساجدہ کی بات پر اختر غصے میں آگ بگولا ہو جاتا۔ اچانک ہی ایک روز وہ چونکا اور لپک کر کمرے کے اندر چلا گیا۔ اماں، یہاں لکڑی کا ایک ڈبہ پڑا ہوتا تھا، جانے سے پہلے میں وہ ڈبہ بڑی حفاظت سے کلثوم کے حوالے کر کے گیا تھا، وہ ڈبہ کہاں ہے؟ اختر نے کہا تو ساجدہ بیگم چونکی۔ انہیں یاد آیا کہ گھر سے جاتے وقت کلثوم اندر جا کر لکڑی کا ایک ڈبہ اٹھایا تھا۔ وہ ڈبہ تو وہ کل موہی اپنے ساتھ لے گئی، کیونکہ اس ڈبے میں ایسا کیا تھا؟ کیا کوئی جائیداد تھی جو تم دونوں میاں بیوی نے مجھ سے چھپا کر رکھی تھی؟ ساجدہ بیگم برس پڑی، لیکن اختر بری طرح جھنجھلا گیا۔ اسے تو پتہ بھی نہ تھا کہ کلثوم کہاں رہتی ہے۔ جہاں اس کے میکے والوں کا پہلے گھر تھا، وہ لپک کر اسی روز اس گھر میں چلا گیا، لیکن وہاں جا کر پتہ چلا کہ دروازے پر ایک بڑا سا تالا اس کا منہ چڑھا رہا تھا۔ کلثوم کے میکے والے تو یہ گھر چھوڑ کر کہیں اور جا چکے تھے۔ وہ لوگ اپنے مکان میں تو رہتے نہ تھے، کرائے کا گھر تھا۔ جب بھی کوئی مسئلہ یا تنگی ہوتی تو وہ گھر بدل لیتے۔ شاید اب کے بار میں انہوں نے گھر بدل لیا تھا۔ اختر اپنا سر پیٹتا ہوا واپس گھر میں آ کر شدت سے اس لکڑی کے باکس کی تلاشی کرنے لگا، مگر ساجدہ کا کوئی علم نہ تھا کہ لکڑی کا وہ ڈبہ کہاں ہے۔ لکڑی نوکری کی تلاش میں مارے مارے پھرتے ہوئے اسے کئی مہینے گزر چکے تھے، جیبیں خالی ہو چکی تھی۔ اب تو یہ عالم تھا کہ سارا دن میں ایک وقت کی روٹی کا بندوبست کرنا بھی مشکل ہو چکا تھا۔ تھک ہار کر اس نے مزدوری کا راستہ چنا، لیکن دبئی میں رہ کر کام کرتے ہوئے اس کا جسم مزدوری کا عادی بھی نہ رہا تھا۔ جہاں بھی مزدوری کرنے جاتا، وہاں لوگ اس کی ہٹ درمی اور کاہلی کو دیکھتے دوسرے دن اسے چند روپے تھماتے اور وہاں سے بھگا دیتے۔ اختر کا جی چاہتا کہ زور زور سے رونے لگے۔ اچھے بھلے بادشاہوں جیسی زندگی فقیروں سے بھی بدتر ہو گئی تھی، مگر اسے سمجھ نہ آتا تھا کہ آخر یہ سب کچھ کیوں ہے۔ اسے تو اپنی زندگی بدلنے کا بس ایک ہی موقع نظر آتا تھا، کہیں سے اسے وہ لکڑی کا ڈبہ واپس مل جائے تو وہ میرے حالات بہتر ہو جائیں۔ وہ دن رات بس یہی سوچتا رہتا۔ کلثوم اس کے برعکس تھی۔ طلاق کے بعد اس نے اپنی زندگی روکی نہیں، بلکہ عدت مکمل ہوتے ہی اس نے محلے کے سارے اسکولوں میں نوکری کا پتہ کر لیا۔ اس کی قسمت اچھی تھی کہ جلد ہی اسے ایک بڑے سے اسکول میں ٹیچر کے طور پر بھرتی کر لیا گیا۔ وہ ذہین تھی اور ہمیشہ سے ہی محنتی بھی رہی تھی۔ جب اس نے پہلے ہی روز اسکول میں بڑی اچھی کارکردگی دکھائی تو اسکول کا مالک بہت خوش ہوا۔ آپ کے یہاں آنے سے اسکول میں بچوں کی تعداد میں اضافہ ہوا ہے، ہمیں والدین کی طرف سے اچھی خبریں ملتی ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ ہمارے اسکول میں ایک اچھا اضافہ ہیں۔ اسکول کے مالک نے انتہائی عزت سے کلثوم سے کہا تو وہ مسکرا دی۔ یہ ایک بڑا اسکول تھا، یہاں سے ملنے والی تنخواہ بھی اچھی تھی۔ گھر میں پہلے تو بھائی کی مزدوری سے آنے والی آمدنی سے گزارا ممکن ہی نہ تھا، لیکن اب کلثوم ہر مہینے اسکول سے ہونے والی اچھی آمدنی جب گھر میں ماں کے ہاتھ پر رکھتی تو وہ بھی اسے دعائیں دیتی نہ تھکتی تھی۔ گھر کے حالات تیزی سے بہتر ہونے لگے تھے، مگر ان بہتر ہوتے حالات میں کلثوم کا دل اکثر زور زور سے دھڑکنے لگتا۔ اسے مستقبل کے خطرے ستاتے رہتے تھے۔ اس کے کمرے میں سامان کے ساتھ لکڑی کا وہ ڈبہ بھی پڑا تھا جو آتے ہوئے وہ اختر کے گھر سے اٹھا لائی تھی۔ اس لکڑی کے ڈبے کو دیکھتے ہی اسے اپنا ماضی اور اپنا سسرال یاد آ جاتا تھا، اور اس کے چہرے سے خوشی غائب ہو کر پریشانی میں بدل جاتی تھی۔ ایک روز کلثوم تیار ہو کر اسکول گئی تو اسکول کی حال ہی خراب تھا۔ وہاں کام کرنے والے خاکروب کو بیماری نے آ گھیرا تھا۔ پورے اسکول میں گرد اور دھول مٹی پھیلی رہی تھی۔ 2 چپڑاسی اور بھی تھے، لیکن ان کی ڈیوٹی اسکول کے مختلف حصوں میں تھی۔ کلثوم کا کام پڑھانے کے ساتھ ساتھ اسکول کے انتظام وغیرہ کو دیکھنا بھی تھا، اسی لیے وہ آدھے دن کے قریب پریشان ہوتے ہوئے پرنسپل کے دفتر میں چلی آئی۔ اس نے وہاں آتے ہی پرنسپل کو اسکول میں گندگی اور خاکروب کی غیر موجودگی کے بارے میں بتایا۔ فکر مت کرو کلثوم، تمہاری بات درست ہے، مجھے خاکروب نے پہلے ہی اپنا استعفیٰ جمع کروا دیا تھا، اسی لیے میں نے نئے چپڑاسی کا بندوبست کر لیا ہے۔ جلدی وہ آنے والا ہے، تم اسے اچھی طرح سے سمجھا دینا کہ پورے اسکول میں کہاں کہاں صفائی کرنی ہے۔ کلثوم نے حامی میں سر ہلایا اور دفتر سے باہر نکل آئی۔ پرنسپل کا رویہ اس کے ساتھ بہت اچھا تھا، اسی لیے اسے کوئی پریشانی نہیں ہوتی تھی۔
چھٹی سے کچھ دیر پہلے خاکروب تو آ گیا، لیکن کلثوم کی اس سے ملاقات نہ ہو سکی۔ پرنسپل نے خود ہی اسے سمجھا دیا کہ کس کس جگہ کی صفائی اسے کل صبح آتے ہی کے ساتھ ہی کرنی ہے۔ اگلے دن کلثوم وقت پر تیار ہو کر اسکول پہنچی تو اسکول چمک رہا تھا، اور خاکروب جو اپنا کام تندہی سے کر رہا تھا، اس کی پشت کلثوم کو نظر آ رہی تھی۔ وہ کوئی بوڑھا آدمی تو نہ تھا، لیکن وہ جوان آدمی تھا، لیکن اس کی صحت انتہائی بری لگ رہی تھی۔ کلثوم کو پشت سے اسے دیکھ کر افسوس ہوا، شاید یہ کوئی بہت ہی مجبور انسان ہے۔ عام طور پر تو بوڑھے لوگ صفائی ستھرائی کا کام کرتے ہیں کیونکہ انہوں نے اپنی زندگی گزار لی ہوتی ہے، لیکن یہ جوان آدمی ایسا کام کیوں کر رہا ہے؟ شاید کوئی بہت ہی مجبور آدمی ہے، کلثوم نے سوچا، اور پاس سے گزر کر پرنسپل کے دفتر میں چلی گئی۔ دفتر میں کچھ دیر گزرنے کے بعد جب وہ باہر نکلی تو اس کے چہرے کی رنگت اڑی ہوئی تھی، اس کا رنگ زرد پڑ رہا تھا اور ہاتھ پیر کپ کپا رہے تھے۔ اندر جو بات ہوئی تھی اس نے اس کے ہوش اڑا دیے تھے، مگر حقیقت تو یہ تھی کہ وہ اس بات کے جواب میں کچھ بول ہی نہ پائی تھی۔ باہر نکلتے ساتھ ہی حیرت کا ایک اور شدید جھٹکا لگا۔ لمبے کوریڈور کے آخری سرے پر وہ خاکروب پوچھا لگا رہا تھا۔ کلثوم کو دیکھتے ہی اس نے ہاتھ اٹھا کر کہا، میڈم صرف 5 منٹ انتظار کر لیجیے، میں نے ابھی ابھی پوچھا لگایا ہے۔ میری صحت ایسی نہیں کہ میں بار بار یہاں سے پوچھا لگا سکوں۔ اگر آپ 2 منٹ رک جائیں گی تو بڑی مہربانی ہوگی۔ خاکروب کی بات پر کلثوم کو ایک اور زوردار جھٹکا لگا اور وہ حیرت سے اس کے چہرے کی جانب دیکھنے لگی۔ یہ چہرہ جانا پہچانا تھا، لیکن یہ وہ تو نہ تھا جسے اس نے ایک عرصے پہلے دیکھا تھا۔ وہ خاکروب کوئی اور نہیں بلکہ اختر تھا، اس کا اپنا شوہر جو دبئی میں راج سے کاروبار کیا کرتا تھا، لیکن ایک معمولی چپڑاسی کی طرح اسکول کے فرش پر پوچھا لگا رہا تھا۔ کلثوم حیرت کا شکار رہ گئی، خود وہ کافی حد تک بدل چکی تھی، شاید اسی لیے اختر نے اسے پہچانا نہیں، یا شاید گرتی صحت کی وجہ سے اس کی نظر بھی کمزور ہو چکی تھی، اسی لیے اسے پتہ ہی نہ چلا کہ اس کے سامنے سے اس کی سابقہ بیوی ہی گزر کر گئی ہے۔ کانپتے ہاتھوں سے کلثوم وقت سے پہلے ہی چھٹی لے کر گھر واپس آ گئی۔ وہ دوبارہ پرنسپل کے دفتر بھی نہ گئی۔ بڑی پریشانی سے واپس اپنے چھوٹے سے گھر میں آ کر وہ ٹہلنے لگی۔ بار بار اس کی نگاہ بھٹک کر لکڑی کے اس ڈبے میں چلی جاتی تھی جسے وہ اختر کے گھر سے لائی تھی۔ شاید وہ اسے بھول بھی جاتی، لیکن آج اسکول میں اختر کو انتہائی خراب حالوں میں دیکھ کر اسے لکڑی کا ڈبہ پھر سے یاد آ گیا تھا۔ اختر کو اسکول میں خاکروب کی نوکری کرتے کئی دن گزر گئے۔ تنخواہ ملنے کا وقت تھا، اسے نوکری سے وہ خوش تو نہ تھا، لیکن اس کے سوا کمائی کا کوئی اور ذریعہ بھی نہ تھا۔ ساجدہ کی چیخ سے وہ دن رات ذہنی اذیت کا شکار رہتا تھا، 1 منٹ بیٹھنے نہ دیتی۔ سارا دن وہ اسے کھانے کی فرمائشیں کرتی رہتی۔ اختر اسکول کا کام ختم کر کے آتا تو گھر کے کام کاج کرتا۔ اب اسے اچھی طرح سے اندازہ ہو گیا تھا کہ اس کی ماں نے کلثوم کے متعلق جو بھی کہا تھا وہ سب جھوٹ تھا۔ وہ اپنے بیٹے کو بھی ٹک کر 1 منٹ بیٹھنے نہ دیتی تھی تو پرائی بہو کے ساتھ اچھا سلوک کیسے کرتی؟ اختر کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ زندگی کس رخ پر جا رہی ہے۔ ایک روز اس کی طبیعت کافی خراب تھی، اس نے اسکول سے چھٹی کر لی۔ تنخواہ ملنے کا وقت قریب تھا، لیکن آج چھٹی نہ کرتا کوئی کام بھی نہ کر سکتا تھا، اسی لیے خاموشی سے وہ چارپائی پر لیٹا اپنی قسمت کو کوس رہا تھا۔ کب تک یہاں لیٹا آنسو بہاتا رہے گا؟ اٹھ اور کچھ کھانے کو لا دے، مجھے بھوک لگی ہے، تیرے جیسی اولاد تو خدا کسی کو نہ دے۔ ساجدہ نے چلا کر کہا تو اختر نہ چاہتے ہوئے بھی اٹھ بیٹھا۔ اسے پتا تھا ماں کو کھانے کے لیے کچھ نہ لا کر دیا تو وہ چلاتی رہے گی، لیکن اس سے پہلے کہ وہ باہر نکلتا گھر کے کھلے دروازے سے کوئی اندر داخل ہوا۔ اسے دیکھتے ہی اختر کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی، کیونکہ وہ کوئی اور نہیں بلکہ کلثوم تھی، لیکن جس کلثوم کو اس نے طلاق دے کر گھر سے نکالا تھا وہ اس کلثوم سے تو بہت مختلف نظر آ رہی تھی۔ وہ تو ایک ڈری سہمی سی لڑکی تھی جو دن رات اس کی ماں کی خدمتیں کرتی رہتی تھی، لیکن یہ لڑکی جو اندر داخل ہوئی تھی یہ تو کوئی اور ہی تھی، بس شکل کلثوم کے جیسی تھی۔ انتہائی خوبصورت اور ماڈرن لباس میں پر اعتماد چال چلتی ہوئی وہ اختر کے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی۔ کلثوم تم؟ اس نے حیرت سے دیکھا۔ کلثوم مسکرا رہی تھی اور اس کے ہاتھ میں لکڑی کا وہی ڈبہ تھا جسے پچھلے لمبے عرصے سے وہ سنبھال کر رکھا تھا۔ پچھلے لمبے کافی عرصے سے وہ تلاش کر رہا تھا۔ یہ ڈبہ تم اپنے ساتھ لے گئی تھی؟ اس نے حیرت سے پوچھا تو کلثوم نے مسکراتے ہوئے سر ہلا دیا۔
हाँ, कोई ना कोई तोहफा तो यहाँ से लेकर जाना ही था। जब तुमने अपनी माँ के कहने पर बगैर सोचे समझे मुझे तलाक दी तो मेरे पास यहाँ से जाने के लिए किराए के पैसे तक ना थे, और इस वक्त यही लड़की लकड़ी का डब्बा लेकर मैं यहाँ से चली गई थी। लेकिन अब वक्त आया है कि मैं इस डब्बे को तुम्हें वापस कर दूँ। कुलसुम की बात पर अख्तर हक्का बक्का रह गया था। अंदर से साजिदा ने भी इसकी आवाज़ सुन ली थी। वो दौड़कर बाहर निकल आई थी। महंगे कपड़े और महंगे जेवरात पहने कुलसुम को देखकर वो अंदर तक जल भुन गई। कुलसुम ने हाथ में पकड़ा डब्बा अख्तर के हवाले कर दिया। अख्तर ने हैरान होते हुए वो डब्बा खोला। अंदर सोने के कहीं सारे जेवरात पड़े थे। नोटों की कहीं सारी गड्डियां भी पड़ी थी। इसकी आंखें हैरान होने लगी। ये सब क्या है? ये सब तुम मुझे क्यों दे रही हो? इसने हैरत से पूछा। तो कुलसुम मुस्कुरा दी। दुबई जाने से पहले तुमने इस डब्बे के अंदर चंद हजार रुपए डाले थे और कहा था कि हर महीने जो रकम मैं भेजा करूं वो इस डब्बे के अंदर डालती रहना। जो पैसा तुम भेजते वो तो तुम्हारी माँ रख लिया करती थी। मैं नादरों की तरह जिंदगी गुजारती रही। इस डब्बे के चंद हजार के अलावा मेरे पास और कोई चीज़ ना थी। जब तुमने मुझे तलाक दी तो यहाँ से जाते हुए मैं ये डब्बा अपने साथ ले गई। ये तुम्हारी अमानत थी। लेकिन ज़रूरत के इन दिनों में मैंने ये चंद हजार रुपये खर्च कर लिए। इस डब्बे को देखकर हमेशा मुझे तुम लोगों की याद आती रही कि कैसे मेरी हजार खिदमत के बावजूद तुम लोगों ने मुझे धक्के देकर इस घर से बाहर निकाल दिया। अब जब के स्कूल का मालिक मुझसे शादी कर चुका है और अपनी आधी जायदाद मेरे नाम कर चुका है तो मेरे पास रुपए पैसे और जेवरात की कोई कमी नहीं। इसलिए मैं सूद समेत वो चंद हजार रुपये वापस करने आई हूँ। कुलसुम की बात में कुलसुम की बात में तलखी थी। अख्तर हक्का बक्का रह गया। शर्मिंदगी से इसका पोर पोर पसीने में भीगने लगा। दरवाजे पे खड़ी साजिदा भी हैरत से कुलसुम को देख रही थी। खुद इसके अपने कपड़े फटे पुराने थे। दिन रात घर में खाने और रुपए को लेकर चक चक होती रहती थी। ये सब कुछ तो कुलसुम के लिए चाहते थे, लेकिन किस्मत ने पलटकर यही बार इस पर कर दिया था। कुलसुम तो आज अपनी ज़िंदगी में बेहद खुश थी, अमीर थी और इसके पास किसी चीज़ की कमी नहीं थी। लेकिन साजिदा और अख्तर जिन्होंने इस पर जुल्म किया था, अब वो दोनों किसको मुंह दिखाने के लायक नहीं रहे थे। कुलसुम डब्बा अख्तर के हाथ में थमा कर नफरत से उसे देखती वापस चली गई थी। बाहर इसकी शानदार गाड़ी खड़ी थी। अख्तर ने डब्बे के अंदर जायजा लिया। वहाँ इतने पैसे ज़रूर थे कि वो अपनी एक छोटी मोटी दुकान बना सकता था। उसे पहली दफ़ा एहसास हुआ कि कुलसुम को छोड़कर इसने ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती की थी।